حضرت خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جون 633 ہجری کے آخر میں 9000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی، اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ خالد بن ولید نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس تک پہنچنے کے لیے شیرزاد سے نمٹنا ضروری تھا۔ خالد کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقع اس شہر کے نوا میں جا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے حسب روایات کسرا اور مدائن کے حکام کو پیغامات بھجوائے، جن میں کہا گیا تھا نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اس پر خالد بن ولید نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور تھے اور بہت دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لیتے جا رہے ہوں، پھر یہاں سے اچانک اور بیک وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں۔ پھر 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے اور پیشتر اس کے کہ دشمن ان کا منشا سمجھ پاتے 1000 تیر فصیل کی حفاظت پر مامور مجوسیوں کی آنکھ میں اتر گئے۔ جب وہ چیخو پکار کرتے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف و دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شیرزاد اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر خالد بن ولید کو صلح کی پیشکش کر دی۔ حضرت خالد بن ولید نے جواباً پیغام دیا کہ مفتوح کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا، پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھینکوا دیا۔ یوں خندق کا یہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعے سے باہر نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکے۔ قلعے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر خالد بن ولید نے قلعے سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خالد بن ولید کے زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تہہ تیغ کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئیں، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعہ دار نے گھبرا کر قلعے کا کھلا دروازہ فوراً بند کر دیا۔ قلعہ بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعے والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شیرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہ و بکا، اور تیسری طرف ہلاک ہونے والوں کی عزیز و اقارب کا رونا اعصاب کا امتحان لے رہا تھا۔ آخر شیرزاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید سے امان کی درخواست کی۔ خالد نے کہا، میں شیرزاد کو اس کے خاندان اور سپاہیوں کے ساتھ اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں۔ جولائی 633 ہجری کی گرم صبح شیرزاد گردن جھکائے اپنے اہل خانہ اور بچی کھجی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا۔ حضرت خالد بن ولید مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے فاتحانہ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ خالد بن ولید نے اپنے نائب زبرقان بن بدر کو یہاں کا امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت ایاز بن غنم دومتا الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایاز نے حضرت خالد بن ولید کو مدد کے لیے پکارا۔ جب خالد بن ولید کو ایاز بن غنم کا پیغام ملا، وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، لیکن اب ایاز کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جواب بھیجا، ایاز ذرا صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر خالد نے ادیم کو عین التمر کا امیر بنایا۔
اور خود محض 6000 منتخب سواروں کے ساتھ دومتا الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں عقیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا۔ جی ہاں، یہ وہی عقیدر بن مالک تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر چکے تھے۔ اسی وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومتا الجندل میں اس وقت عقیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی بھاری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے جودی بن ربیعہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا، خالد کا جنگی مہارت میں جواب نہیں اور فتح ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ لیکن جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ کبھی خالد سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے، لہٰذا بہت تھکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ یوں دومتا الجندل کے باہر میدان جنگ سج گیا، جبکہ ابن حضر جان اور ابن الیہیم ایاز بن غنم کے خلاف میدان میں اترے۔ خالد بن ولید کو اصل فکر مدائن کی تھی، جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومتا الجندل کا قضیہ نپٹانا چاہتے تھے۔ خالد نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے راستے پر متعین کیا اور اپنے بچ جانے والے مختصر سے لشکر کے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ جودی اور ودیعہ کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید کے مجاہدین کے پاس کم وقت تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پر اتنی شدت اور جارحیت کے ساتھ حملہ کیا۔ دشمن جو خالد کے لشکر کو تعداد میں کم تھکا ہارا اور آسان ہدف جان کر اپنی فتح کو یقینی سمجھے بیٹھا تھا، اس قہر انگیز حملے کی تاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ خالد کے حکم کی تعمیل میں جودی اور ودیعہ کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ جب عیسائی دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں عافیت اسی میں نظر آئی کہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لیں۔ دوسری طرف ایاز بن غنم دشمن سے برسرے پیکار تھے۔ فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا کہ عقیدر نے ابن حضر جان اور ابن الیہیم کی مدد کے لیے قلعے سے تازہ دم فوجی دستے بھجوا دیے، جس سے دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور ایاز کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید ایاز بن غنم کی مدد کو آتے، لیکن وہ تو اس سارے منظر سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ خالد کے اس رویے پر ایاز پریشان اور دشمن حیران تھے۔ دشمن اب تک ایاز بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس محاذ پر اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ ہو گیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اب دشمن اور دوست دونوں کو خالد کے لا تعلق کھڑے ہونے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی، لیکن اس وقت تک دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ خالد اچانک اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے عقب پر خوفناک حملے کر چکے تھے۔ اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز کے سپاہی تھے اور عقب اور بازوؤں سے خالد بن ولید کے لشکر نے اسے گھیر رکھا تھا۔ جب ایاز اور اس کے سپاہیوں کو خالد بن ولید کی چال سمجھ میں آئی تو وہ اش اش کر اٹھے۔ ان کے ٹوٹے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، لیکن پیچھے کہاں بھاگتا۔ عقب میں تو خالد اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن حضر جان اور ابن الیہیم کو بچاؤ کی اور صورت شہرائے عرب کی طرف فرار ہونے میں نظر آئی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں تو خالد کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گھر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن حضر جان اور دیگر دشمن سرداروں اور سپاہیوں کے واحد امید قلعہ تھی۔ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فنا کی گھاٹ اتر چکا تھا۔
قریب تھا کہ دشمن کے بچے خوشے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے۔ خالد نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا، خالد بن ولید مزید پسپا ہو گئے۔ آخر دشمنوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ عقیدر جو کہ قلعے کے ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کھچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ابن حضر جان اور ابن الیہیم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کا رخ کیا۔ اب خالد بن ولید مجاہدین کے ساتھ دشمن پر پلٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور خالد اس کے پیچھے تھے۔ جب تک دشمن کو بات سمجھ میں آئی، خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے تمام محافظوں اور سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو خالد بن ولید کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا، اے عقیدر، تو میرا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی تھی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ پھر آپ نے تلوار کی ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اگست 633 ہجری کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومتا الجندر پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ دومتا الجندر کا قصہ نمٹانے کے بعد خالد جس تیزی سے گئے، اسی تیزی سے واپس ہیرا لوٹ آئے۔ خالد بن ولید نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہوئی جو شہادت کی موت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی، جس کے لیے آپ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ حضرت خالد بن ولید نے 642 ہجری کو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں وفات پائی۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔